بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے لوگ جو حاسدین سے تنگ ہیں، کاروباری رکاوٹ اور روز بروز زوال، رشتوں کی بندش یا بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہو، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاقیاں، اولاد کی نافرمانیاں اور غم، مسلسل بیماریاں اور پریشانیاں یا ہر کام الٹا ہو جانا اور رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہوں، زندگی کے ہر موڑ پر مایوسی اور نا امیدی کا سامنا ہو، تعویذات کے اثرات ہوں یا سحر و آسیب ہو، اولاد کا نہ ہونا ہو یا جادو کا ٹونا ہو، جادو اور جادوگروں سے ڈسے ہوئے ہیں، جنات نے آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہو، کالے اور شیطانی جادو کے زور کو ختم کرنا، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلہ کے حل کے لیے آج کا یہ مختصر ترین وظیفہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بعض کتب میں آیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پر اکیلے تشریف لے گئے۔ نماز عشاء ایک مسجد میں ادا کی۔ حضرت مسافر تھے تو دل میں خیال کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر مسجد ہی میں رات کو آرام کر لوں گا اور صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ مسجد کا خادم ذرا سخت مزاج تھا، غصے والا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندہ بیٹھا ہے تو وہ حضرت سے عرض کرنے لگا کہ آپ باہر نکلیے، میں نے مسجد بند کرنی۔ حضرت نے عرض کیا کہ میں مسافر ہوں، لیکن اس خادم نے ایک نہ سنی اور حضرت کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ حضرت مسجد کے ساتھ نان بائی کی دکان تھی، وہاں بیٹھ گئے تو اس نے پردیسی مسافر کو خوش آمدید کہا اور اپنا کام کرتا رہا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس کے لب مستقل ہل رہے ہیں تو اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ تمہارے ہونٹ ہلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی ورد کرتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا ہوں اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی ہے کہ میرے گھر میں خوشحالی ہے اور میری تمام دعائیں قبول فرمائی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ حضرت نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک آپ کی قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ پاک سے جو مانگتا ہوں اللہ پاک مجھے فوراً عطا فرما دیتے ہیں۔ میں مستقل ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ وقت کے امام احمد بن حنبل کی زیارت ہو جائے۔ سنا ہے کہ اللہ پاک کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ اس کی باتیں سن کر حضرت نے فرمایا کہ تیرے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے خود تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ اور آج ہی میں ایک اور صاحب کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ان پر شدید جادو تھا، بے روزگار تھے، قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جادو اس قدر شدید اور جناتی تھا کہ جنات چیزیں تک غائب کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استغفار کی روشنی دی، وہ روز ہزاروں بار استغفر اللہ پڑھنے میں لگ گئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 3 ماہ تک لگاتار استغفار پڑھتے رہے مگر کچھ نہ ہوا، لیکن انہوں نے بھی ہار نہ مانی، نہ وہ تھکے نہ مایوس ہوئے، وہ کثرت سے استغفار پڑھتے رہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد جادو بھی ٹوٹ گیا، پھر اللہ نے روزگار بھی عطا فرما دیا، قرضہ بھی اتر گیا اور مالدار ہو گئے، اور ان کی ہر دعا، ہر آس، ہر امید پوری ہوتی چلی گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے انسان کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی آخرت بن جاتی ہے اور اسے فکروں سے آزادی مل جاتی ہے، باقی مسائل تو خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حسن کے پاس ایک شخص آیا اور قحط سالی کا ذکر کیا تو آپ نے اسے فرمایا کہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور شخص آیا اور آ کر اس نے اپنا غربت کا مسئلہ بیان کیا تو حضرت نے اس کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کو کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اولاد نہ ہونے کا تذکرہ کیا تو اسے بھی آپ نے استغفار کرنے کو کہا۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو جو وہاں لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ آپ نے سب کو ایک ہی کام کرنے کو کہا، تو حضرت حسن نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ مجھے دیکھو، میں دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو جنات یا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، تو کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ ہزاروں بار روزانہ استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ آپ جس بھی قسم کی پریشانی میں پریشان ہوں گے، حاسدین کے حسد سے تنگ ہوں گے، کاروباری رکاوٹ یا روز بروز زوال کی وجہ سے پریشان ہوں گے، شادی کی بندش، رشتوں کی بندش، بیرون ملک جانے میں رکاوٹ، گھریلو جھگڑے، اولاد کی نافرمانی یا بیماریاں اور پریشانیاں ہو، یا آپ کا ہر کام الٹا ہو، آپ آج ہی سے اور ابھی سے استغفار کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اور استغفار کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی دن مقید کر کے، یعنی آپ یہ ارادہ کریں کہ میں ہفتہ یا 10 دن میں 40,000 مرتبہ استغفار پڑھوں گا، تو اللہ پاک آپ کی روکی ہوئی تمام دعائیں قبول فرما لیں گے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو استغفار کا پتہ ہے اور اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، تو فرمایا کہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری آخری وصیت اپنے تمام متعلقین اور چاہنے والوں کو یہ ہوگی کہ 2 کام کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو روزانہ پڑھنا، اور دوسرا سید الاستغفار روزانہ پڑھنا۔ اور حضرت نے یہ وصیت اپنے تمام شاگردوں کو کی۔ تو محترم دوستو، قرآن و سنت میں توبہ اور استغفار کی بہت تاکید و ترغیب کی گئی ہے، اس کے بے شمار فوائد، بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شمار کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے، جس کے الفاظ یہ ہیں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ پر رجوع فرما، یقیناً تو بہت رجوع فرمانے والا، بخشنے والا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ہو تو اس کے لیے خوشخبری۔ اور سیدنا اغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بحث کی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس حدیث سے کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح عاصی و باغی شخص کا دل گناہوں کے اثر کو قبول کرتا ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بھی گناہ نے متاثر کیا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، بلکہ وہ مغفور و مکرم ہیں اور کسی چیز کے ذریعے سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہو۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ غین بادل کا چھا جانا گناہوں کے سبب سے نہیں۔ اور سیدنا زید بن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو۔ میدان جہاد سے فرار ہونے والے کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتے، مگر استغفار جو آپ کو یہ بتایا، اس سے جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا وہ گناہ معاف فرما دیں گے۔
دوستوں استغفار کے بے شمار خصائص و فضائل ہیں، لیکن ویڈیو کی طوالت کے باعث ہم اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی استغفار کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر کے اپنی زندگی کی تمام پریشانیوں سے نجات پا سکیں گے۔ اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی استغفار کو اپنے معمولات میں شامل کر کے آپ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ کو ایسے ہی نبوی اور قرآنی وظائف سے آگاہ کیا جا سکے، آپ ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع مل سکے اور آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ دوستو وظائف کرنے کے بعد ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔